بیٹھنا ہے تو آئے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے. اگر ان کے پاس ٹھیک ہے سخت حالات ہے تو ہم بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن اگر ہمارے پیسے ہمیں نہیں ملے تو ہم ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے. اس کے علاوہ لاسٹ بات جو میری ہوگی, یہ ہمیں سورن گارنٹی بھی نہیں دے رہے کہ ہم کسی بینک سے یا کسی اور ادارے سے قرضہ لے لیں, وہ بھی ہمیں اجازت نہیں دے رہے. وہ بھی ہم پہ انہوں نے قزن لگایا ہوا ہے. تو آخر ہم کدھر جائے؟ پھر میں پوچھتا ہوں اگر پاکستان کا حصہ ہے تو ہمیں ایکسیپٹ کیا جائے اور ہمیں ہمارے فنڈز اور پیسے دیے جائے, ہمارا حق ہمیں دیا جائے. شکریہ جی. اس کے بعد خالد صاحب بات کریں گے, یہ اپنی آخر میں پھر آپ کی کوشچن ہوگی تو اس کی جوابات ہم دے دیں گے. جی شکریہ. جی خالد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ, اور میں اسپیشلی سی ایم کے پی کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے سب کو ہوسٹ کیا. آج میں اپنے صوبے کے بجٹ کے حوالے سے آپ کو اعداد و شمار دوں گا. میرے پاس یہ پورے پیجز ہیں پی این ڈی ڈپارٹمنٹ کے, جو آپ اگر فوٹو کاپیز اس کی ہو گئی پوری تو وہ لے سکتے, نہیں تو اس کے سنیپ شاٹس لے کے جا سکتے. ہمیں ہسٹری میں پہلے بھی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہماری تاریخ میں دو ہی چیزیں ہوئی ہیں جی بی میں. ایک جب ہم نے ڈوگرا سے آزادی حاصل کی, دوسری جب لاسٹ ایئر عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے ہمیں ایک ڈیولپمنٹ پیکج دیا. اس بیچ میں جی بی میں کوئی ایکٹیویٹی, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھی, نہ کوئی فنڈز تھے. تو بتانے کا یہ مقصد کہ یہ کتنا اہم ہمارے لیے تھا, اور اس کے اوپر ہمارے ساتھ پی این ڈی نے ایک روڈ میپ دیا تھا وے فارورڈ کہ ہمارے بجٹ کے کیا کیا ایلوکیشنز ہوں گے. 2021 کا جو بجٹ تھا, ہمارے دو قسم کے پروجیکٹس, ایک اے ڈی پی اور ایک پی ایس ڈی پی. یہاں پہ آپ نے جی بی کا یہ سمجھنا ہے کہ نہ ہم این ایف سی میں, نہ ہمارا کوئی فائنینشیل ایگریمنٹ. ہمیں گرانٹ ملتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے اور اسی گرانٹ پہ یہ صوبہ چلتا ہے. تو ہماری جو اے ڈی پی کا جو بجٹ ہے وہ بھی فیڈرل پی ایس ڈی پی کا ایک بلاک ایلوکیشن. تو لاسٹ ایئر ہمارا جو بلاک ایلوکیشن تھا 18 ارب کا, اور پی ایس ڈی پی وہ تقریباً 20 ارب کا تھا. تو ہمارا ڈیولپمنٹ کا جو پورٹ فولیو تھا وہ تقریباً 48 ارب ہو گیا. اس سال جو بجٹ پیش ہوا ہے وہ لاسٹ ایئر کے 7,700 ارب کے مقابلے میں اس سال 9,000 کچھ ارب پہ پیش ہوا. تمام اینٹیز کے بجٹ جو ہیں وہ 20-25%, 17% بڑھا ہے. واحد جی بی گلگت بلتستان جن کا بجٹ انہوں نے 40 ارب سے اٹھا کے 25 ارب پہ کر دیا. مطلب یہ ہماری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس خطے کے ساتھ یہ دشمنی کریں گے. اور ہم این ایف سی میں کیوں نہیں ہے, ہم آئین میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہماری ایک سٹرگل ہے, ایک پولیٹیکل لیگیسی ہے جس کی وجہ سے جی بھی ایک مخصوص پوزیشن میں. اور جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آئی اس نے کبھی بھی سیاسی زد بازی نہیں کی گلگت بلتستان کے ساتھ, کیونکہ جو گرانٹ بھی ملتی ہے اگر اس کو این ایف سی سے آپ کیلکولیٹ کریں تو وہ پینٹس کے برابر. تو انہوں نے سب سے پہلے وہ بجٹ ہمارا کاٹا ڈیولپمنٹ کا. میں تو ریکرنٹ کی تو ابھی بات ہی نہیں کر رہا. ڈیولپمنٹ کا بجٹ انہوں نے ہمارا کاٹا, اور اس کے بعد آج 6 مہینے ہو گئے 50% انہوں نے ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹا, اور آج 6 مہینے ہو گئے اے ڈی پی کا ابھی تک پورے صوبے کو انہوں نے 2 ارب 80 کروڑ روپے ہمیں ریلیز کیے. اب کوئی بندہ مجھے بتائے کہ 2 ارب 80 کروڑ پہ میں 73,000 اسکوائر کلومیٹر کا, جس کا 17% گلیشیئر کور ہے, جس میں ہر سال سیلاب آتا ہے. پاکستان میں دوسرے خطوں میں تو آج سیلاب ہے. اب جی بھی وہ خطہ ہے جہاں سے آپ کو 40% تو 70% تو انڈس ریور ادھر سے پانی آتا ہے. ہم تو ہر سال یہ چیلنجز فیس کر رہے ہیں, اور اس سال بھی ہمارا روٹین کا فلڈ آیا ہوا ہے. تو ہم 2.5 ارب میں کیسے یہ صوبہ چلائیں گے؟ اور بجٹ کا ریکرنٹ کا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ 47 ارب روپے, جس میں سے اب 42 ارب روپے ہم نے سیلریز دینی ہے, 5 ارب روپے جس میں لا اینڈ آرڈر بھی کرنا ہے, ہم نے مینٹیننس بھی کرنی ہے, ہم نے ٹرانسفارمر, ہم نے پی او ایل بھی دینا ہے. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہم مینٹیننس کا کوئی کام بھی نہیں دے سکتے, ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. جی بی نیشنل گریڈ میں نہیں ہے. سی پیک کے جتنے بڑے پروجیکٹس آئے جی بی کے اندر ایک سنگل پروجیکٹ نہیں لگا, حالانکہ وہاں پہ تقریباً 1 لاکھ میگا واٹ کا پوٹینشیل ہے. تو اب صورتحال کیا ہے کہ سکردو پاکستان بھر میں جو سب سے ٹھنڈا علاقہ ہے وہ گلگت بلتستان ہے. سکردو سٹی میں اس وقت 21 سے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. گلگت کے اندر اس وقت 21 سے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے.
ہم ہر سال ڈی جی سیٹ چلاتے تھے جس سے 1 سے 2 گھنٹے ہم ایکسٹرا بجلی دیتے تھے. اس سال ہمارے پاس پیسے نہیں, ہم ڈی جی سیٹ نہیں چلا سکے. اور یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ڈی جی سیٹ نہیں چلائے. گندم کی سبسڈی وفاق ہمیشہ سے دیتی رہی ہے. 16 لاکھ بوری کی ہماری سبسڈی تھی, اس وقت ہمیں 10 سے 11 لاکھ بوریاں دے رہے ہیں. 6 لاکھ بوری کی کمی ایک ایسے صوبے کو جس کے پاس کوئی روپیہ نہ ہو اور اپنا ریونیو بھی کوئی نہیں. ہم نے ابھی ریونیو اتھارٹی بنائی, انہوں نے ایک اور کمپین کی کہ یہ اس کی مخالفت انہی کی پارٹیوں نے نیچے جی بی میں کر دی. تو اب ہم کہاں سے اس سردی کے موسم میں گندم پوری کریں اور بجلی لیں؟ اور پھر سٹرائکس بھی یہ نیچے کر رہے ہیں ہمارے خلاف. فلڈ میں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی 3 ارب روپے کی. ہمارے تھوڑے سے پیسے بچے ہوئے تھے جی بی کاؤنسل کے کشمیر منسٹری میں, وہ ہم نے لیٹر لکھا ہوا تو وہ اٹھا کے میڈیا پہ پروپیگیٹ کیا کہ یہ ہم نے فلڈ کے دیے. کوئی فلڈ کے نہیں دیے. اور باقی تمام صوبوں کے تو آج مجھے پتا چلا ان کو کچھ نہیں ملا, لیکن وہ جو میں نے لسٹ دیکھی ہے باہر کی اس میں تو جی بی کو انکلوڈ بھی نہیں کیا انہوں نے, جی بی کو انکلوڈ بھی نہیں کیا. اور نہ یہ ہماری بات سن رہے ہیں, نہ یہ کوئی رسپانس دے رہے ہیں. ان کے آفس میں نکلے ہوئے منٹس میں ابھی ڈسٹریبیوٹ کروں گا جس میں انہوں نے ایگری کیا کہ ہم آپ کا 40 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ کریں گے, وہ بھی انہوں نے آنر نہیں کیا. ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں, میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ, اس وقت گلگت کے اندر ہر دن 15 سے 20 جگہوں پہ سٹرائک ہو رہی ہے, نہ آٹا ہے نہ بجلی ہے, اور ڈیولپمنٹ کا فنڈ 2 ارب روپے پورے صوبے کو ملا ہوا. تو یہ آپ کے وساطت سے میں یہ جو حکومت ہے اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہم لوگوں کے ساتھ سٹرائک پہ جا رہے ہیں. پوری پروونشل گورنمنٹ ہم سٹرائک پہ جا رہے ہیں, اور ہم سٹرائک کریں گے ان کو لگ پتہ جانا. ہم گلگت بھر میں پوری جی بی میں سٹرائک کریں گے, اور پھر ہو سکے گا تو ہم پورے لوگوں کو لے کے ادھر بھی آئیں گے. ہم کیبنٹ کی میٹنگ نیشنل اسمبلی کے باہر کریں گے روڈ پہ. مطلب انہوں نے مذاق بنا کے رکھ دیا. آپ اگر جب 25% باقیوں کا بڑھا وہیں بڑھا دیتے. اور جس طرح کی ڈونیشنز کی بات ہوئی, ہمارے 2 سے 3 مہینے ہوئے ہیں ایجوکیشن منسٹری پہ کہ ایک ڈونر جی بی میں پہلی دفعہ کو ہمیں 10-15 ملین ڈالرز دینا, وہ آگے نہیں کر رہے ہیں لیٹر. تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں. تو بہرحال ہمارا یہی پیغام ہے کہ اگر ہمارے یہ ایشوز سارٹ آؤٹ نہیں ہوئے تو پھر ہم سٹرائک پہ جا رہے ہیں. ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. یہ اس وقت ہمارا لاسٹ ایئر 40 تھا جس کو اٹھا کے یہ 25 ارب لے کے آئے, اور اس کی ٹوٹل ریلیز ہمیں 2 ارب. پی ایس ڈی پی میں انہوں نے 1 ٹکا نہیں دیا, ہمیں 6 مہینے میں 1 ٹکا نہیں دیا. اور اے ڈی پی میں انہوں نے 1.2 بلین کی ایک اور 1.6 بلین کی ایک, تو 2.8 بلین کی ٹوٹل ریلیز پورے سال 6 مہینے کی ایک. اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارا سردیوں کے سیزن بڑا سخت ہے. اب کنسٹرکشن ہماری بند ہو گئی ہے, کوئی کنسٹرکشن ادھر نہیں ہونی. جنوری فیبروری میں گلگت میں کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوتی. تو یہ ہمارا ٹائم فریم تھا جس کے اندر ہمیں پورے پیسے ملنے چاہیے, تو جو انہوں نے نہیں دیا ہمیں. جی محسن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی محمود خان, آپ کی بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ایک موقع پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جدھر ہم سارے مل کے بیٹھ کے اپنے جو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مالی معاملات کے مسئلے ان کو ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے, پریس والوں کے سامنے, اور آپ لوگ ہمارا اس نقطہ نظر کو آئی گیس ہائی لائٹ کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے, ملک کو بتائیں گے کہ اس وقت کس طرح صوبوں کے ساتھ وفاق کے تعلقات جو ہیں چل رہے ہیں. ہمارا جی پنجاب کا اس وقت جو ہے 176.4 بلین کے آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں جو وفاقی حکومت ہمیں نہیں دے رہی. 176.4 بلین جی. اس کے بعد ایک بہت بڑا جو ہمارا منصوبہ ہے جو کہ میرے خیال میں انسانیت کی خدمت کے لیے ایک بہت بڑا شروع کیا تھا پروجیکٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے, صحت کارڈ والا, جو ایک معاہدہ ہے ہمارا اسٹیٹ لائف کے ساتھ. اس میں پنجاب, وفاقی حکومت اور اسٹیٹ لائف ٹرائی پارٹائٹ ہمارا ایک اگریمنٹ ہے جس میں اسلام آباد یا وفاقی حکومت جو ہے گلگت بلتستان, کشمیر اور اسلام آباد کے لوگوں کے لیے جو ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹیز سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں وہ ہیں. وفاقی حکومت نے اپنے شیئر کا جو تھا ان کا وہ اس کو نہیں پے کیا, اور اس وقت پنجاب کے دیے ہوئے جو پریمیم کے پیسے ہیں اسی کے ساتھ یہ سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں گلگت بلتستان میں بھی, کشمیر میں بھی اور اسلام آباد میں بھی. رسپانسبلٹی یہ وفاقی حکومت کی ہے جی, جس کو ان کو کرنا چاہیے, لیکن وہ اس کو یہ اون نہیں کر رہے. اس کے بعد
فلڈ ریلیف کی بات کی محمود خان صاحب نے، بالکل جی، پنجاب کو بھی ایک پیسہ بھی نہیں دیا گیا، حالانکہ وہ اعلانات ہوتے رہے کہ وہ کریں گے، اور پنجاب میں جو بھی ریلیف آپریشن ہوا ہے وہ ہمارے پنجاب کے اپنے وسائل کے ساتھ، اور پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جو چیئرمین عمران خان صاحب کی جو ٹیلیتھون کے ساتھ جو فنڈز جنریٹ ہوئے تھے، جو لوگوں نے ڈونیشن دی تھی، اس کے ساتھ ہم نے تقریباً 14 ارب روپے جو ہیں وہ تو بیسک ان کو ریلیف دی گئی ہے نا جی۔ اس کے بعد جو انفراسٹرکچر کا ڈیمیج ہوا ہے اس کی ہونی ہے ریہیبلیٹیشن، اور ابھی پچھلے ہفتے ہی ایکنے کی میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے یہ اپروو کیے ہیں ڈفرینٹ لونز اور ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں، ان میں پنجاب کا ایک پروجیکٹ بھی نہیں رکھا گیا، پنجاب کا نام ہی نہیں ہے اس پوری ڈاکیومنٹ کے اندر جو ہم فلڈ ریلیف کی جو ہم بات کریں۔ جیسے جی بی نے بتایا کہ نہ جی بی کا بھی نام ہے، نہ پنجاب کا اس میں نام ہے، ہمارا نام بھی نہیں ہے اس میں۔ بالکل ہمارے سندھ والے بھائیوں کا بہت نقصان ہوا اور ہم ان کے ساتھ پوری ہمدردی رکھتے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان میں بھی ہمارے بھائیوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، انفراسٹرکچر کا بھی نقصان ہوا ہے، ان کا جان و مال کا بھی نقصان ہوا ہے، لیکن اسی طرح پنجاب اور جی بی اور خیبر پختونخوا میں بھی تو اسی طرح کے لوگوں کا نقصان ہوا ہے، لیکن اس کے لیے وفاقی حکومت کی اس پہ کوئی اہمیت انہوں نے نہیں دکھائی۔ ایک اور چیز جو کہ ابھی تازی ہوئی ہے، جیسے محمود خان نے کہا کہ ہمارے تو وہ سوورن گارنٹیز دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ آج جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ہمارا ایک لون تھا گریٹر تھل کنال کے لیے، گریٹر تھل کنال جو کہ تھل کے ایریا کے لوگوں کے لیے آنے والے نسلوں کی ڈیسٹنی تبدیل کر دیتی اور وہ بارانی علاقہ ایک نہری علاقہ بن جاتا۔ پنجاب اپنے حصے کے پانی کے ساتھ، جو کہ ہمارا حصہ سمندر میں ہر سال چلا جاتا ہے، اس حصے کے ساتھ ہم اپنی ایک کنال بنا رہے تھے گریٹر تھل کنال، جس کا یہ والا جو فیز تھا اس کے اندر 1,70,000 تقریباً ایکڑ نئے زیر کاشت آتے، اور یہ جو ہم فوڈ سیکیورٹی کی آج بات کرتے ہیں بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ، جب تک ہمارا علاقہ جو ہے وہ جو انڈر کلٹیویشن نہیں بڑھائیں گے ہم اپنی خوراک کی ضروریات نہیں پوری کر سکیں گے۔ تو یہ کتنا بڑا ایک منصوبہ تھا جو کہ پاکستان اور پنجاب دونوں کے لیے، پنجاب کیا اگر فوڈ سیکیورٹی ملک کی بہتر ہو رہی تو پورے پاکستان کی خدمت ہے، اس کے لیے وفاقی حکومت نے وہ لون اگریمنٹ سائن نہیں کی اور وہ لیپس ہو گئی ہے۔ بہت بڑا یہ نقصان ہے۔ میں پتہ نہیں سمجھا سکتا ہوں لوگوں کو، یا شاید میری کمیونیکیشن سکل جتنی ہو نا، ٹھنڈے دل سے آپ سوچیں کہ ایک علاقہ جس کے اندر خوراک کی کمی ہے، ہم پاکستان اس وقت فوڈ سیکیور ملک نہیں ہیں، اس کے اندر ہم نیا علاقہ ڈیولپ کر رہے تھے، اور ہم پنجاب والے پچھلی جو ہماری پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی بیچ میں جب ڈسرپشن ہوگی، اس سے پہلے ہم پانی کے ریسورسز کو ڈیولپ کرنے کے اوپر ہم بہت سارا کام کر رہے تھے۔ ہم جہلم کے علاقے میں ایک جلال پور کنال بنا رہے ہیں، ہم اسمال ڈیمز بنا رہے تھے، یہ گریٹر تھل کنال تھی۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو شاید ہمیں آج تو ان کا نتیجہ نہیں نظر آتا، لیکن اگلے 10 15 20 25 سال جنریشنز کے بعد آپ کا یہ جنریشنز کا آپ کر رہے ہوتے ہیں انتظام کہ ان لوگوں کی روزگار باعزت ہو اور ہمارے جو ہے خوراک کی ضروریات پوری ہوں۔ تو وہ بھی وفاقی حکومت نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ سائن نہیں کیا، اور وہ ہمارا جو ہے وہ اگریمنٹ اب دوبارہ کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ جب ہماری نئی حکومت آئے گی اگلے 3 مہینے میں، پھر سے جب ہم آئیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم پھر سے اسی جوش اور ولولے کے ساتھ اس ملک کے لیے ہم خدمت کریں گے۔ بنیادی بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس وقت وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ ان کے تعاون کا جو لیول ہے وہ بہت ہی کم ہے، ایز اف ہم مختلف ملکوں میں رہتے ہیں، جیسے ہماری کوئی آپس میں فیڈریشن نہیں ہے، شاید یہ انڈیپینڈنٹ کنٹریز ہیں اور جو شاید آپس میں ایٹ وار ہیں، اس طرح کی جو ہے وہ رویہ وفاقی حکومت نے رکھا ہوا ہے۔ اور مالی معاملات میں تو خاص طور پہ وہ بیکاز نظام ہمارا ایسا ہے کہ محصولات اکٹھی ہوتی ہیں وفاق میں اور ہر صوبے کو اپنا این ایف سی کے تحت اپنا حصہ ملتا ہے، ہمیں مختلف جو اگریمنٹس ہیں ان کے تحت سب کا اپنا حصہ ہے۔ یہ کوئی وفاقی حکومت ہم پہ احسان نہیں کرتی، یہ ہمارا حصہ ہے جو کہ ہمیں ملنا چاہیے اور نہیں مل رہا۔ تو آپ کے توسط سے ہم سب آج یہ جو آواز اپنی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تو خط بھی لکھتے رہے ہیں، سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن اس پہ کوئی رسپانس نہیں ہوا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جب یہ بات اٹھائیں گے ہوپ فلی somebody will respond positively اور یہ مسائل حل ہوں گے جی۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایک منٹ یہ آزاد کشمیر کے فائنانس منسٹر صاحب بات کر لیں، اس کے بعد پھر آپ پہنچے گی، بالکل پہنچاتے ہیں آپ کے پاس آواز۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے محمود خان صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ اپرچونٹی ہمیں فراہم کی۔ عبد الماجد خان، فائنانس منسٹر آزاد کشمیر۔ میں اس سے قبل بھی بہت سی پریس کانفرنسز کر چکا ہوں، آپ کے نیشنل پریس کلب میں بہت سی انٹریکشنز کر چکا ہوں۔ آج کیونکہ ایک بڑی اس کی ایک اپنی سگنیفیکنس ہے،
کہ آپ کی 4 میجر اینٹیز آج یہاں پر بیٹھی ہیں: خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلچستان اور آزاد کشمیر. آزاد کشمیر کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے سینسٹیو رج ہے اور اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، کیونکہ اگر ہم آزاد کشمیر کے بارے میں کوئی لوز گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے جو گریٹر کاز ہے اس کو بڑا نقصان پہنچتا ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ود ان دی لائنز آپ کے ساتھ اپنا مقدمہ رکھ دوں، تاکہ جو اس وقت معیشت کے چیمپئن وفاق میں آ کے بیٹھ گئے اور جنہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے اور آتے ساتھ ہی پاکستان کی اکانومی کو آسمان پہ لے جائیں گے، انہوں نے ایک ریاست کے چھوٹے سے ٹکڑے کے ساتھ جو اس وقت اپنی فریڈم سٹرگل کے اندر ہے اس کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا، اس کا تھوڑے سے گلمپس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارا ایک فائنینشیل ایگریمنٹ ہے جو حکومت پاکستان کے ساتھ ہے، جسے فائنینشیل ایگریمنٹ 2018 کا نام دیا گیا ہے. اس سے قبل یہ فائنینشیل ایگریمنٹ 1992 میں تھا. کیونکہ صوبوں کو NFC کا شیئر مل گیا تو ریاست آزاد کشمیر کے ساتھ انہوں نے ایک فائنینشیل ایگریمنٹ کیا 2018 میں، اور اس میں ہمارا ایک شیئر ڈٹرمن کیا جسے 3.64% کا شیئر کہا گیا. اور یہ شیئر جو ہے آپ کے پریویس ایئر کی ٹیکس کلیکشن کے اوپر جو فیڈرل گورنمنٹ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے اس کے اوپر ہمیں دیا جاتا ہے، اور اسے ویریبل گرانٹ کا نام دیا گیا. لاسٹ ایئر جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو 6,000 ارب FPR نے ٹیکس کلیکشن کی. اگر اس کا 3.64 دیکھا جائے تو یہ 200 ارب سے اوپر کا ٹیکس جو ہمارا شیئر بنتا ہے، اور یہ لائبلٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، اور یہ کمیٹڈ شیئر ہے ہمارا جو انہوں نے ہمیں ہر 2 صورتوں میں دینا ہی دینا ہے. انفارچونیٹلی جس وقت یہ رجیم چینج کے بعد گورنمنٹ پاکستان کے اندر نئی آئی اور معیشت کے چیمپئنز آ کے بیٹھے جنہوں نے ڈالر بھی راتوں رات بہت نیچے کر دینا تھا، انہوں نے آ کے سب سے پہلا ہٹ کیا آزاد کشمیر کو، اور ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ اس کی سینسٹیوٹی کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، یہ میسج لائن آف کنٹرول کے اس پار کس کو جا رہا ہے اور ہم کس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سارے ایلیمنٹس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ہمارا بجٹ جو انہوں نے ڈٹرمن کیا 74.320 ارب، اس میں سے انہوں نے ہمیں 60 ارب روپے دیے، اور 60 ارب دینے کے بعد CMG بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں. خیبر پختونخوا محمود خان اور دیگر وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کو دیوار سے لگا رہی ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ فنڈز کے حوالے سے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید